السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اعتکاف میں لیلۃ القدر کی عبادت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، جس میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور خلوت میں خوب توبہ و استغفار کرتا ہے، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و التجا کرتا ہے، اور اس کی ساری توجہ اس امر پر مذکور رہتی ہے کہ میں شب قدر کی تلاش اور اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا دار فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ فضیلت اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے قراری والا جذبہ پیدا ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت نشینی کرتے رہے۔ یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اس اعتکاف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر تھی۔ اسی لیے جب اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا، روح کی تربیت اور نفسانی خواہشات کو ترک کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے تمام افراد امت پر فرض کیے گئے ہیں، اور اپنے باطن میں روحانیت کو غالب اور بہمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی کہ وہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ترقی پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و رازق کے در پر بیٹھ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کے لیے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں،
اور میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضوابط یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضرورتوں کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے پیشاب و پاخانہ وغیرہ۔ اور احتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے احتکاف نہیں، اور جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ احتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندوں کی طرف جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ احتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت اور ذکر و تلاوت کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار، مسکین، یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں احتکاف کرنے والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا۔ اللہ پاک ان مرحوم نیکیوں کا نعم البدل بہت بڑے اجر کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرۂ رمضان کی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی عبادت کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔